للہ تعالی اولا و ثانیا ولینان ثناء الیہ ثانیا والصلاة والسلام علی افضل الرسل محمد وآلہ مسلیہ مسلیہ فی غربت الصلوات مجلیہ و مسلیہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اصحابی کالنجوم فبیہم اقتدیتم اہتدیتم او کما قال صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم۔ درود پاک پڑھ۔ اللہم صلی علی محمد معدن الجود والکرم منبع الحلم والحکم وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ محمد سے پیار کرتے ہیں تیرا احسان ہے مولا، ہماری بخشش کا بس یہی سامان ہے مولا۔ در شاہ مدینہ چھوڑ دیں جنت کے بدلے، یہ سودا ہم نہیں کرتے ہمیں نقصان ہے مولا۔ تیرے باغی تیرے شاطم بشر اچھے نہیں لگتے، تیرا سایہ نہ ہو جن پر وہ سر اچھے نہیں لگتے۔ تیرے اصحاب سے مجھ کو محبت کیوں نہ ہو آقا، کسے اونچے گھنے ٹھنڈے شجر اچھے نہیں لگتے۔ غرور ٹوٹ گیا کوئی مرتبہ نہ ملا، ستم کے بعد بھی حاصل جفا نہ ملا۔ سر حسین ملا ہے یزید کو لیکن شکست یہ ہوئی کہ جھکا ہوا نہ ملا۔ میرے واجب الاحترام دوستو بزرگوں، آج آپ کے اس ادارہ میں مفتی خالد صاحب کی پرخلوص دعوت پر ان کے سالانہ پروگرام بعنوان دستار فضیلت پر آنے کا موقع ملا۔ صدر جلسہ میرے انتہائی محترم بھائی اور ان کے ساتھ بہت پرانا تعلق، اور بلکہ وہ ایسی نسبت ہے کہ ان کے بڑے بھائی کے ساتھ، تو اگر میں یہ کہوں کہ ہمارا ایک خون کا رشتہ ہے تو وہ بے جا نہیں ہوگا، کیونکہ اگر ایک نسل یا ایک برادری کے افراد کو یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان کے ساتھ ہمارا خون کا رشتہ ہے، تو جنہوں نے ایک نظری اور ایک کاز کے لیے جان دی ہو تو ان کا بھی تو خون کا رشتہ ہوا نا، بولیے نا، خون کا رشتہ ہوا یا نہیں ہوا؟ تو محترم بابر ندیم صاحب موجود ہیں، اسٹیج پر جلوہ افروز ہیں، دیگر معززین علماء کرام، خلاق عالم سے دعا گو ہوں کہ وہ مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حق اور سچ کہنے کے بعد مجھے اور آپ کو اس پر عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ کتنے بچے فارغ اور آج ہیں ان کی دستار بندی؟ تعداد کتنی؟ 8۔ آج کا یہ پروگرام ان طلباء کے لیے، ان کے اعزاز کے لیے رکھا گیا جو قرآن مجید فرقان حمید تو جنہوں نے ختم کیا، تو اس کے لیے عنوان رکھا گیا دستار فضیلت۔ دستار فضیلت، دستار تو ویسے بھی فضیلت ہوتی ہے، اگرچہ صاحب دستار بعض اوقات فضیلت والے نہیں ہوتے، دستار تو فضیلت کی ہوتی ہے نا، صاحب دستار میں فرق ہو سکتا ہے، ایسا تو ہو جاتا ہے نا، صاحب دستار بعض اوقات فضیلت والے نہیں ہوتے، دستار میں تو اپنی ایک شان ہے، اس کی ایک نسبت ہے اس کی، تو اس نسبت سے انہوں نے بڑا اعلیٰ پروگرام رکھا ہے۔ اس کو فضیلت والا ایسے ہی نہیں کہا گیا، آپ حضرات کو پتہ ہے، آپ جانتے ہیں
کہ اللہ رب العزت کی پیدا کردہ مخلوقات بے شمار، 18,000 کی تعداد بعض اوقات بتلاتے ہیں، لیکن جب ہم ہر دن دیکھتے ہیں تو ایک نئی مخلوق سے ہمارا واسطہ پڑتا ہے۔ تو بے شمار مخلوقات ہیں اس کی، اور ان بے شمار مخلوقات میں سب سے افضل مخلوق اس کی حضرت انسان ہے، اور اس انسان کے لیے خلاق عالم نے کتاب خدا کو نازل کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، کہ اس خالق نے، رحمان نے، رحمان اسے کہا جاتا ہے جس کی رحمت کی کوئی انتہا نہ ہو۔ قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ ہے الرحمن علی العرش استوی، رحمان عرش پر مستوی ہوئے۔ اس سے شاید یہ سمجھا جا رہا ہو کہ اللہ عرش پر بیٹھ گئے، تو اس سے یہ معنی نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رب کی رحمت نے عرش کو گھیر لیا ہے، اور اس عرش نے پوری اس کائنات کو گھیرا ہوا ہے، اور جس وقت وہ رحمان اپنا خلیفہ دنیا پر قائم کرتا ہے تو اس خلیفہ میں بھی سب سے بنیادی اور اہم خوبی اس کی بے انتہا رحمت ہوتی ہے۔ اور اگر کسی نے یہ کہہ دیا، حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کسی نے کہا اللہ کسی چیز پر ہے، کسی چیز میں ہے یا کسی چیز سے ہے، فہو مشرکن، اور ہر مشرک کافر ہے۔ یعنی جس کو رب مانا جا رہا ہے، جس کو الہ مانا جا رہا ہے، جس کو پروردگار مانا جا رہا ہے، اور ماننے والا اگر کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتا ہے، اگر اس کا نظریہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو الہ ماننا ہے اور وہ اس کے لیے کوئی جگہ مخصوص کرتا ہے تب کافر ہے، وہ اس کے لیے پیدائش کو لازم کرتا ہے تب کافر ہے، وہ اس کو کسی کی اولاد بتلاتا ہے تب کافر ہے، وہ اس کو کسی مقام پر بتلاتا ہے تب کافر ہے۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ رب وہ ہے جس کے لیے کوئی مکان مخصوص نہیں ہے، کوئی جگہ مخصوص نہیں ہے کہ وہ فلاں مقام پر ہوگا اور فلاں مقام پر نہیں ہوگا۔ تو الرحمن علی العرش استوی، رحمان کی رحمت عرش سارے کو گھیر لیا ہے، اور گھیر کر جب آپ نے اپنی رحمت کی انتہا کی ہے، آپ نے اہل دنیا کے لیے خلیفہ متعین کیا ہے، اہل دنیا کے لیے زمین پر ایک ایسا فرد اور اس کو ایک ذمہ داری دی ہے کہ یہ زمین پر اللہ کے احکامات کو نافذ کروائے گا۔ اور اس خلیفہ کو جب رب نے قائم کیا تو شیطان نے انکار کیا، کہا کہ میں اسے نہیں مانتا ہوں، رب کا حکم تھا اسے سجدہ کرو، حالانکہ سجدہ کرنا تو جائز نہیں ہے، لیکن اللہ کا حکم تھا کہ اسے سجدہ کرو، اور سجدہ کیا گیا، اور شیطان نے اس کا انکار کیا تو اسے رب نے اپنی بارگاہ سے نکال دیا، رب نے اپنی بارگاہ سے۔ تو اعلان کا مقصد یہ ہے کہ جو رب کا خلیفہ ہو یا آپ کے خلیفہ کا خلیفہ ہو، اگر اس کا انکار کیا جاتا ہے تو وہ راندہ درگاہ ہو جاتا ہے جو نہیں مانتا اسے۔ تو اللہ رب العزت نے اپنا نائب قائم کیا، اس میں صفت رحمت رکھی،
اور وہ صفت رحمت جب کمال کو پہنچ گئی تو اسے رحمت للعالمین کہا. رحمان ہے نا، وہ رب العالمین ہے. رب العالمین کی رحمت جب کمال کو پہنچی تو کیا کہا؟ بولیے نا، رحمت للعالمین کا. اب اتنی بڑی ذات، بے مثل و بے مثال ذات، ایسی ذات جس کو نیند نہیں آتی ہے، جسے اونگ نہیں آتی ہے، جو غافل نہیں ہوتا، جو جھوٹ نہیں بولتا ہے، جو دھوکہ نہیں دیتا ہے، ایسی ذات جب اپنا خلیفہ بناتی ہے تو وہ رحمت کی انتہا کو چھوتے ہوئے بناتی ہے کہ میرا آخری خلیفہ ہے تو وہ ایسا ہوگا کہ جس کی رحمت لامتناہی ہوگی، اور محض ایک بستی، ایک گاؤں، ایک شہر، ایک علاقہ یا ایک ملک کے لیے نہیں، بلکہ صرف اس دنیا کے لیے نہیں، انہیں رحمت للعالمین کہہ کر رب بتلاتا یہ ہے کہ اس کی رحمت کو میں نے عام نہیں کیا ہے، ایسی رحمت بنا دی ہے کہ یہ رحمت فقط ایک کسی حصے کے لیے مراد نہیں ہوگی. اس رحمت سے مراد وہ ہوگی کہ آپ سمجھیں گے کہ سارے جہانوں جیسے رب کی ربوبیت اور آپ کے عرش پر مستوی ہونے کو کہا کہ جیسے رب کی رحمت نے عرش کو گھیرا ہے، اسی طرح آپ کی رحمت نے بھی جہانوں کو گھیر لیا ہے. تو تقاضا یہ بنتا ہے جب رب العالمین اپنا خلیفہ بنائے تو وہ پسند یہ کرتا ہے کہ میرے خلیفہ کی سب سے بنیادی خوبی یہ ہونی چاہیے کہ اس میں صفت رحمت ہو، اور پھر صفت رحمت جہاں کمال کو پہنچ گئی، کمال پر پہنچنے پر انہیں رحمت للعالمین کہا ہے، اپنا آخری خلیفہ بنائے، اپنا آخری نائب بنائے، اپنا آخری نبی بنائے، آخری پیغمبر بنا کر آپ کو دنیا میں اتارے. تو آپ کے جانے کے بعد تقاضا یہ بنتا ہے، حق یہ بنتا ہے کہ رحمت للعالمین جا رہے ہیں تو آپ کے اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد آپ کے خلیفہ میں تمام تر خوبیوں کے علاوہ سب سے بنیادی خوبی اور سب سے بڑی خوبی رحمت ہی ہونی چاہیے. اگر اس میں رحمت نہیں ہے تو وہ آپ کا خلیفہ تو نہیں ہو سکتا ہے نا. تو رسالت بنا نے اعلان کیا ہے کہ ارحم امتی بی امتی ابو بکر، میری امت کا سب سے زیادہ رحم دل شخص اگر کوئی ہے تو وہ ابو بکر ہے. وہ بولیے نا. تو رب کی رحمت کو دیکھیں تو پھر خلیفہ کون بنتا ہے؟ بولیے نا. ایسے ہی ہے نا جی. تو اس کی رحمت نے جب انتہا پر پہنچی ہے، کمال پر پہنچ گئی، کمال پر پہنچنے کے بعد وہ کہتی ہے کہ اس رحمت کی چوٹی پر جا کر جس انسان کو پیدا کیا ہے اس انسان کے لیے اللہ حکم کرتا ہے کہ میں اسے قرآن سکھاؤں گا، یہ قرآن سیکھے گا، پھر علمہ البیان، پھر اسے بیان کرے گا. آج کے عنوان کی مناسبت سے آپ دستار فضیلت کے عنوان سے بیٹھے ہیں. یہ ایسے ہی فضیلت کی دستار نہیں ہے، ایسے ہی عظمت نہیں ہے. رب کہہ رہا ہے کہ جب رحمت اپنی انتہا کو پہنچتی ہے تو انتہا پر پہنچ کر آخری حد اور چوٹی پر پہنچ کر وہ انسان کو علم کی چوٹی سکھاتا ہے، اور علم کی چوٹی قرآن کو کہا گیا. پھر کسے سکھلاتے؟ جو انسانیت میں، جو مخلوقات میں سب سے اعلی، مخلوقات میں سب سے بڑے، مخلوقات میں سب سے محترم ہے، مخلوقات میں سب سے افضل ہے، مخلوقات میں جس کو اپنا خلیفہ کائنات پر بنائے، اس کو پیدا کرتا ہے اور اسے یہ قرآن سکھاتا ہے، اور پھر کہتا ہے کہ علمہ البیان، اور پھر جو اسے بیان کرتا ہے. اگر میں ان الفاظ میں کہوں جو الفاظ
امامنا سیدنا محمد الرسول اللہ میرے اور آپ کے پاک پیغمبر نے مجھے اور آپ سے کہیں کہ رسالت بنا کہتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور سکھایا۔ یہی تو رب کہہ رہا ہے کہ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، اس انسان کو پیدا کیے، اشرف المخلوقات بنائے، 18,000 مخلوقات کے حاکم میں بھی حاکم وہ ہے جس کے سر پر رب وہ دستار رکھتے ہیں جس دستار کے لیے خاتم النبیین کہتے ہیں، خاتم المعصومین کہتے ہیں کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جسے قرآن سکھایا جاتا ہے، بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھ کر آگے سکھلاتا ہے۔ قرآن سیکھتا ہے اور آگے سکھلاتا ہے، وہ سب سے بہتر ہے کہ اس مخلوقات میں بھی اگر افضل ہونے کا حق کسی کو حاصل ہے تو وہ افضل ہونے کا حق اس شخص کو ہے جس نے کتاب اللہ کو یاد کیے، کتاب اللہ کو پڑھے اور پھر اس پر عمل کیے۔ کتاب اللہ کی جتنی آیات ہیں ہر ایک آیت یاد رکھیے گا، آیت کا معنی یہ ہوتا ہے، آیت بمعنی دلیل لیا جاتا ہے، پروردگار عالم کی ہر ایک دلیل، پروردگار عالم کی ہر ایک آیت وہ میرے اور آپ کے لیے ایک نمونہ ہے، میرے اور آپ کے لیے ایک دلیل ہے، میرے اور آپ کے لیے اس دعوے پر ثابت ہونے جو دعویٰ میں نے اور آپ نے اسلام میں آنے کے لیے کیا ہے۔ پروردگار عالم نے میرے اور آپ کے لیے حکم کیا ہے آپ قرآن سیکھیے، دوسروں کو سکھائیے، اور قرآن سیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ پھر اس پر عمل کیا جائے۔ اگر عمل نہیں کیا جاتا، آپ کو کوئی کہتے قرآن کے حروف پڑھنے سے آپ کو 10 نیکیاں ملیں گی، ایک آیت پڑھنے سے جنت کا ایک درجہ بڑھے گا، یاد رکھیے اگر عمل نہیں ہے نہ ثواب ملتا ہے، عمل نہیں ہے نہ درجہ بڑھتا ہے۔ یہ متفقن علیہ بات ہے کہ اگر عمل نہیں ہوگا درجہ بھی نہیں بڑھے گا، عمل نہیں ہوگا ثواب بھی نہیں ملے گا۔ آپ نے سنا ہوا ہے نا کہ رسالت پناہ نے فرمایا ہے کہ کچھ منافق قاری بھی ہوں گے، بولیے نا، منافق قاری بھی ہوں گے جو قرآن پڑھیں گے تو صحیح لیکن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، ان کے حلق کے نیچے نہیں اترے گا۔ یعنی قرآن کا حکم یہی ہے کہ جب آپ نے قرآن پڑھنے تو پھر اس پر بولیے نا پھر اس پر عمل کرنا ہے۔ تو مجھے اور آپ کو رسالت پناہ نے یہ پیغام دیا ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور دوسروں کو۔ ایک روایت کے مطابق حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف سورۃ بقرہ 12 سال میں سیکھی ہے، صرف سورۃ بقرہ۔ تو سیکھنے کا مطلب کیا تھا کہ اس کے تمام علوم کے ساتھ، اس کے تمام تر احکامات کے ساتھ اور اس پر عمل پیرا ہونے کے ساتھ اس کو سیکھا ہے، پڑھا نہیں، پڑھا اس کو سیکھا ہے۔ یعنی میرے اور آپ کے لیے حکم یہ ہے کہ قرآن صرف پڑھنا نہیں ہے، قرآن سیکھنا ہے۔ قرآن مجھے اور آپ کو پیغام دیتا ہے۔ اب میرا اور آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ میں اور آپ مومن ہیں، میرا اور آپ کا دعویٰ یہ کہ میں اور آپ مسلمان ہیں، میرا اور آپ کا دعویٰ یہ کہ ہم نے لا الہ پڑھا ہے تو ہم سے بڑا مسلمان تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ کوئی آپ کو کافر کہے تو اس کے گلے نہیں پڑ جاتے ہو؟ پڑھتے ہو یا نہیں پڑھتے؟ ایسے ہی ہے نا، کوئی آپ کو کافر کہے تو حتیٰ کہ یہاں تو کافر کو بھی کافر کہا جائے تو وہ گلے پڑ جاتا ہے، وہ خود نہ پڑھے تو کوئی اور گلے پڑ جاتا ہے، ایسے ہی ہے نا جی۔ تو یہاں اگر آپ کو کوئی کہہ دے کہ آپ مسلمان نہیں ہیں، آپ کہیں گے تیری جرت کیسے ہوئی تو مجھے مسلمان نہ کہے۔ جیسے ایک مولوی صاحب تھے، انہوں نے کہہ دیا جو نماز نہیں پڑھتا کافر ہے، تو علاقے والے آ گئے ڈنڈے سوٹے اٹھائے ہوئے، انہوں نے کہا مولوی صاحب تیری جرت دانے ساڈے کو لوں تے تو سانو آکھے کافر ہے، بولو نا۔ مولوی صاحب نے پوچھا بھائی عید کی نماز پڑھتے ہو؟ کہا پڑھتے ہیں۔ کہا پھر تم مسلمان ہو، پھر تم مسلمان ہو۔ تو بات یہ ہے کہ میرا اور آپ کا دعویٰ ہے ہم مسلمان ہیں،
ہم صاحب ایمان ہیں. بابر صاحب بیٹھے ہیں. یہاں آپ کا کوئی مشہور کریانہ سٹور ہے ارد گرد؟ کون سا ہے؟ ایشین مال ہو گیا. ایشین مال آپ کہہ لیں. ان کے پاس تو خیر تلا ہوا ہوگا، ان سے کسی نے کوئی جنرل سٹور بتائے نا جی. خواجہ، چلے خواجہ کا کہہ لیتے ہیں، ہمارے علاقے میں بھی ہے. خواجہ والے کے پاس اگر کوئی بندہ جائے اور جا کر کہے کہ مجھے 1 کلو چینی دے دیں، اور وہ 1 کلو چینی اس کی تول کے رکھے اور کہے کہ میں آگے سے باقی سامان لے کر آتا ہوں، یہ 1 کلو چینی آپ سے بعد میں لے لیتا ہوں، تو میں بعد میں اٹھا کر چلا جاؤں گا. اتنی دیر میں اس کا کوئی دوست آتا ہے اور وہ آ کر کہتا ہے کہ جی آپ مجھے یہ وزن کا جو کنڈا ہے یا باٹ ہے 1 کلو کا، یہ باٹ جو ہے آپ مجھے دے دیں، لوہے کا وہ جو باٹ ہوتا ہے جس سے تولا جاتا ہے، جی آپ مجھے دے دیں، میں نے گھر میں کوئی چیز تولنی ہے جس کا وزن 1 کلو ہونا چاہیے، تو یہ آپ مجھے دے دیں. وہ لے کر چلا جاتا ہے. پیچھے بابر صاحب اسی کی دکان پر گئے ہیں، خواجہ سے اس نے کہا ہے کہ خواجہ صاحب مجھے بھی 1 کلو چینی دے دیں. اب خواجہ صاحب کے پاس باٹ تو موجود نہیں تھا، وہ تو دوست لے گیا، لیکن 1 کلو چینی تلی ہوئی تھی. توجہ ہے آپ کی؟ 1 کلو چینی تلی ہوئی. وہ کہتا ہے کہ بابر صاحب یہ 1 کلو چینی تلی ہوئی ہے، اس کو آپ کے وزن کے برابر رکھ کر آپ کو 1 کلو تول دیتا ہوں، آپ کو قبول ہے؟ کیوں قبول ہوگی نا جی، کیونکہ 1 کلو تلی ہوئی ہے نا. تو اس کے مطابق آپ کہتے ہیں تلی ہوئی ہے. اب میں نے اور آپ نے کہہ دیا کہ میں اور آپ تو مسلمان، ہم سے بڑا تو کوئی مسلمان ہو نہیں سکتا، لیکن رب کی بارگاہ میں تو میرے بھائی میزان ہے، کنڈا ہے، وہ تو تولے گا. بولیے نا، اس کے ہاں تو کسوٹی ہے، اس کے ہاں تو اصول ہے ایمان کا. بغیر اصول کے وہاں کوئی ایمان نہیں، بغیر میزان کے کوئی ایمان نہیں. وہ تو تولتا ہے، اس نے میرا اور آپ کا ایمان تولنا ہے، اور اس تولنے کے لیے اس نے اس کے مثل وزن ہمیں بتا دیا ہے. اس کے مثل وزن ہے ہمیں بتا دیے کہ یہ مثل ہے، اگر اس کے مثل لاؤ گے تو تمہارا ایمان قابل قبول ہے، اس کے مثل نہیں لاؤ گے تو تمہارا ایمان قابل قبول ہے. نماز پڑھ لی، روزہ رکھا، عبادات کی، بے شمار محنتوں اور مشقتوں کے بعد سارا دن مسجد میں رہے، اور مسجد میں رہنے کے بعد لوگوں نے صوفی تو کہا، لیکن رب کی بارگاہ میں ایمان نہیں بنا، ایمان نہیں بنا. چونکہ یہ میں نے اور آپ نے کہا ہے کہ میرا ایمان ہے، جب تک رب نہ کہہ دے کہ ہاں تیرا ایمان اس وزن کے برابر ہے، یا اس کی مثل ہے، یا اس جیسا ہے، یا اس راستے پر ہے، تو تب تک میرا اور آپ کا ایمان مکمل ہو سکتا؟ بولیے نا، ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. وہ کیسا ہوگا؟ وہ ایمان ویسا ہے جیسا رب کہتا ہے کہ اگر ایمان لانے آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. ہدایت کے لیے تو ساری محنت تھی، ہدایت تو اسے بھی چاہیے. آپ کتاب اللہ پڑھتے ہیں، آج کی محفل کا عنوان بھی یہی ہے کہ کتاب اللہ کی فضیلت ہے، کتاب اللہ کی عظمت ہے، کتاب اللہ کا آغاز ہوتا ہے. رب کہتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک اور شبہ نہیں، لیکن یہ کتاب ھدی للمتقین، یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے. یعنی جس کو میں نے اور آپ نے نمازی پرہیزگار سمجھا، رب کہتا ہے اسے بھی ہدایت کی ضرورت ہے. نہیں سمجھے؟ بولیے نا. جس کو میں نے اور آپ نے نمازی پرہیزی سمجھا، متقی بن گیا، رب کیا کہتا ہے؟ ھدی للمتقین. اس کے لیے بھی ہدایت کی ضرورت ہے، اس کے لیے بھی ہدایت کی ضرورت ہے. بولیے نا. رب جو کہہ رہا ہے ھدی للمتقین، یہ کتاب ہدایت والوں، ہدایت اس کو ملے گی جو متقی ہوگا. تو متقیوں کے لیے یہ کتاب ہدایت ہے، تو ہدایت کہاں سے ملے گی؟ ہدایت کہاں سے ملے گی؟ ہدایت کا کون سا راستہ ہوگا؟ حضور کہتے ہیں سألت ربی ان اختلاف اصحابی من بعدی فاوحی الی یا محمد ان اصحابک عندی بمنزلۃ النجوم فی السماء بعضهم اقوى من بعض ولکل نور فمن اخذ بشیء من اختلافهم فهو عندی علی ھدی. حضور کہتے ہیں میں نے اپنے رب سے سوال کیا اپنے صحابہ کے اختلاف کے متعلق، فاوحی الی یا محمد، رب وہی نازل کرتا ہے، وہی نازل کر کے کہتا ہے اے محمد ان اصحابک عندی بمنزلۃ النجوم فی السماء، آپ کے صحابہ میرے نزدیک آسمان کے ستارے ہیں.
وَلِكُلِّ نور، اور ان میں سے ہر ایک کے لیے نور ہے. فَمَنْ أَخَذَ بِشَيْءٍ مِّنْ اخْتِلَافٍ فَهُوَ عِنْدِي عَلَىٰ هُدًى، جو بھی شخص ان کے اس طریقے پر چلے گا اور ان کے اس اختلاف میں سے بھی اگر کوئی معمولی سی شے بھی لے گا فَهُوَ عِنْدِي عَلَىٰ هُدًى، میرے نزدیک وہ ہدایت پر ہوگا. سرکار کہتی قال عمر قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جس کی بھی اتباع کرو گے ہدایت آپ کے مقدر میں لکھ دی جائے گی. رب کہتے آمنوا بمثل ما آمنتم بھی فقد اہتدوا، ایمان لاؤ جیسا وہ ایمان لائے ہدایت آپ کے مقدر میں لکھ دی جائے گی. وہ ایمان کیسا ہے، کس طرح کا ایمان ہے کہ جب ویسا ایمان لایا جاتا ہے پھر ایمان بدلتا نہیں. جب اس طرز پر انسان مسلمان ہوتا ہے پھر اس کے ایمان میں کوئی شبہ باقی نہیں بچتا ہے. جب ویسا ایمان لایا جاتا ہے پھر رب کی بارگاہ میں قبول ہے. وہ کسوٹی، وہ معیار، وہ میزان، وہ اصول، وہ بنیاد کیا ہے، جس بنیاد پر ایمان لائیں گے تو اس جیسا ایمان بن جائے گا جس کے لیے رب کہتے ہیں آمنوا بمثل ما آمنتم بھی. بولیے نا، اس بنیاد پر نہیں ہوگا تو ایمان نہیں ہے. ایک شخص آپ کو کہے کہ مغرب کی طرف نہیں مشرق کی طرف مکہ ہے، مکہ جانا چاہتے ہیں آپ؟ بولیے نا. ویسے تو اکثر یہ نعت خوان حضرات کہتے ہیں کیا وہ مدینے چلتے ہیں، کہتے ہیں نا آؤ مکے چلیں. بولیے نا مکے چلیں یا نہ چلیں؟ مکہ جانا چاہتے ہیں؟ مکہ کا راستہ آپ کو کوئی کہتے کہ مغرب کی طرف نہیں ہے مشرق کی طرف ہے، یعنی جس طرف جاپان ہے وہاں مکہ ہے، آپ تسلیم کریں گے؟ بولیے نا. وہ لاکھ دلائل دے، وہ بڑے بڑے نعرے لگائے، بڑے بڑے نعرے لگائے، تب بھی لاکھوں دلیلیں دے، بڑے بڑے نعرے بھی لگائے، پھر بھی ممکن تو نہیں ہے نا. مکہ کے راستے پر جب تک نہیں چلو گے مکہ نہیں جا سکتے ہو. مکہ کے راستے پر نہیں چلو گے مکہ نہیں جا سکتے ہو. یا دوسرے لفظوں میں کہوں مرکز کی طرف نہیں چلو گے تو کامیابی نہیں پا سکتے ہو. مرکز کی طرف نہیں چلو گے تو کامیابی نہیں پا سکتے ہو. تو مرکز کون سا ہے؟ وہ بیت اللہ جسے مرکز کہا جاتا ہے. اس کی سرزمین پر تپتی ہوئی ریت پر بلال کو لٹایا جاتا ہے، لیکن بلال کا نظریہ تبدیل نہیں ہوتا. ایمان لانے تو بلال کی طرح ایمان لا، ایمان لانے تو صدیق اکبر کی طرح لا، ایمان لانے تو عمر فاروق کی طرح لا، ایمان لانے تو عثمان غنی، ابی حیدر کرار کی طرح لا، ایمان لانے تو خبیب کی طرح لا، سہیب کی طرح لا، عمار کی طرح لا، یاسر کی طرح لا. ایمان لانے تو ویسا ایمان لا کہ تپتے ہوئے تیل کے کڑاہے میں ڈال دیا جائے تب بھی لا الہ کی صدا نہیں بدلتی ہے. سولی پر لٹکایا جائے تب بھی لا الہ کی صدا نہیں بدلتی ہے. جسم سے چمڑی اتاری جائے تب بھی لا الہ کی صدا نہیں بدلتی ہے. آپ کو جتنا مرضی تکلیف سے گزارا جائے لا الہ نہیں بدلتے. مرکز نے تو پیغام ہی یہی دیا تھا، مرکز نے تو اعلان ہی یہی کیا تھا کہ نظریات تکالیف کے مقابلے میں نہیں بدلے جاتے. سیدنا صدیق اکبر، عدالت سیدنا عمر فاروق، دعوت سیدنا عثمان غنی، دعوت سیدنا علی المرتضی، شہادت حسین، سیاست امیر معاویہ. للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے. حسین نے مدینہ چھوڑا ہے، حسین نے مدینہ چھوڑا ہے، لیکن مدینہ چھوڑ کر جان دیے اور پیغام یہ دیے جب بھی ضمیر کے سودے کی بات ہو تو ڈٹ جاؤ حسین کے انکار کی طرح. بتلایا تو یہی ہے نا کہ جب ضمیر کے سودے کی بات ہوتی ہے تو کیسے ڈٹا جاتا ہے؟ بولیے نا کیسے ڈٹا جاتا ہے؟ کوئی مہمان آ رہا ہے؟ اچھا آ لیں پھر، ورنہ بات جو ہے نا جی وہ درمیان میں رہ جائے گی. لے آئیں حضرت کو.
ماحول خراب کرنے والوں کے تو ہم ویسے بھی مخالف ہیں. ہیں جی ایسے ہے یا نہیں ہے؟ آپ بھی مخالف ہیں؟ پکی بات ہے. تو بولا بھی کریں نا یار, صرف یہ جی کرنے سے تو نہیں ہوتا نا. تو حضرت حسین نے مدینہ چھوڑا, کیا پیغام تھا حضرت حسین کا؟ یہی تو تھا نا کہ حق کے لیے نکلے ہیں, باطل کے خلاف نکلے, باطل کے خلاف نکلے ہیں, حق کے لیے نکلے ہیں. حضرت حسین نے جان دیے نظریات پر سودے بازی, بولیے نا, نظریات پر سودے بازی چونکہ ممکن ہی نہیں ہے. نظریات پر سودے بازی چونکہ نظریہ نہ بندوق کی نوک پر بنایا جا سکتا ہے, نہ بندوق کی نوک پر تبدیل ہو سکتا ہے. بولیے ہو سکتا ہے تبدیل؟ نہیں ہو سکتا نا یار. یا یہ ماحول ٹھیک کر لیں آپ, یا ماحول ٹھیک کر لیں, یا مفتی صاحب نو لے آؤ. نوازی صاحب کی بڑی مہربانی, بڑی مہربانی. توجہ ہے آپ کی؟ میں نے ابھی آپ سے گفتگو کرنی ہے, ابھی بات ختم نہیں ہوئی میری, ابھی بات ختم نہیں ہوئی. وہ جو ان کے عنوان کے مطابق گفتگو تھی وہ میں کب کی ختم کر چکا ہوں کہ جلسے والے یہ نہ کہیں ہمارے عنوان پر بات ہی نہیں کی. تو وہ ختم ہو چکی ہے. کدھر گئے قاری خالد صاحب, مفتی خالد صاحب؟ تو مقصد یہ ہے بات کرنے کا کہ جلسے کے عنوان کے مطابق میں نے آپ کو بتا دیا, خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. لیکن جو قرآن سیکھتا نہیں ہے, قرآن سکھاتا نہیں ہے, وہ کم سے کم وہ نظریہ تو بنا سکتا ہے جو قرآن والوں کا تھا. بولیے نا, چونکہ ایمان ویسا ہی مانا جانا ہے, ایمان اس سے باہر نہیں ہے, ایمان اس سے باہر نہیں ہے. پیغمبر نے جو درس ان افراد کو دیا, ان مقدس نفوس کو, ان باسعادت روحوں کو, جو پیغمبر نے سکھلائے, ویسا سکھانے کے بعد وہ امت کے رہبر بنے, امت کے ہادی بنے, امت کے امام بنے. وہ ایسا معیار بن گئے, ایسی کسوٹی بن گئے, ایسا اصول بن گئے کہ قیامت تک میرا اور آپ کا ایمان ان کے اس میزان میں تولا جائے گا, ان کے اس میدان میں جن کے لیے رب کہتا ہے اولئک هم المفلحون, جن کے لیے رب کہتا ہے اولئک هم الصادقون, جن کے لیے رب کہتا ہے اولئک هم الشہداء, جن کو رب کہتا ہے میں ان سے راضی ہو گیا, یہ مجھ سے راضی ہو گئے, جن کے لیے رب کہتا ہے کہ اگر انعمت علیہم کا راستہ چاہتے ہو, انعام یافتہ لوگوں کا راستہ چاہتے ہو, تو یہی تو ہیں جن پر رب نے انعام کیے اور ان میں مقدس پیغمبر بھیجے, پاک نبی بھیجے, آخری پیغمبر بھیجے, آخری امام بھیجے, آخری معصوم بھیجے, آخری مقتدا بھیجے, آخری نبی اور رسول بھیج کر, پیغمبر کو بھیج کر رب نے بتلائے کہ ان کو میں نے بھیجے اور رسالت پناہ نے اعلان کیے اس دین کے لیے, اس اسلام کے لیے جو شروع ہوا تھا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر, حضرت آدم سے لے کر محمد الرسول اللہ تک اور قیامت کے دن تک. اگر کوئی دین ہے تو وہ دین صرف اسلام ہے, اور اسلام کا پیغام ہے لا الہ الا اللہ. لا الہ کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے, بلکہ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ اللہ کے سوا اور کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا, اللہ کے سوا کوئی اور نفع نہیں دے سکتا ہے, اللہ کے سوا کوئی اور عزت نہیں دیتا, اللہ کے سوا کوئی اور ذلت نہیں دیتے, اللہ کے سوا نہ آپ کا کوئی اور نقصان کر سکتے, نہ اللہ کے سوا میرا کوئی اور نقصان کر سکتے. اگر میرے اور آپ کے ساتھ پروردگار عالم کی مدد و نصرت موجود ہے, ساری کائنات مل جائے, اس کا ذرہ ذرہ مل جائے, مجھے اور آپ
کو ایک ذرے کا بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اگر میرا خالق نہیں چاہتے تو کچھ بھی اس کائنات میں نہیں ہو سکتے۔ حتیٰ کہ قرآن کہتے تم چاہ بھی نہیں سکتے ہو اگر رب نہیں چاہتا۔ اگر تم چاہنا بھی چاہتے ہو رب چاہے گا تو تم چاہ سکو گے، تم نہیں چاہ سکتے ہو اگر رب نہیں چاہتے۔ رب نے ایک معیار بنائے، رب نے ایک کسوٹی بنائی ہے، رب نے اصول بنائے میرے اور تیرے ایمان کو ناپنے کے لیے، میرے اور تیرے ایمان کی بنیاد بنانے کے لیے، میرے اور تیرے ایمان کا وزن کرنے کے لیے، میرے اور تیرے ایمان کی کسوٹی بنانے کے لیے کسے بنائے؟ رب کہتا ہے آمنو بمثل ما آمنتم بھی فقط اہتدوا، ایمان لاؤ گے ویسا کہ تمہیں دو اونٹوں کے درمیان باندھ کر چیر دیا جائے، لیکن تب بھی لا الہ کی صدا نہیں بدلتی ہے۔ تمہیں شیخ ابی طالب میں محصور کیا جائے تب بھی لا الہ کی صدا نہیں بدلتی ہے۔ تمہیں پتے کھا کے گزارا کرنا پڑے لا الہ کی صدا نہیں بدلتی ہے۔ تمہیں پیٹ پر پتھر باندھنا پڑے لا الہ کی صدا نہیں بدلتی ہے۔ تمہیں خندقیں کھودنا پڑے لا الہ کی صدا نہیں بدلتی ہے۔ بولیے بدل سکتی ہے؟ حضور نے کہا تھا لا الہ الا اللہ، آپ نے کہا لا الہ الا اللہ، تو انہوں نے کہا ہمارے بتوں کو برا کہتے ہیں، ہمارے بتوں کو۔ بولیے نا، حضور نے کسی بت کا نام لیا؟ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، حضور نے بتوں کا نام تو نہیں لیا۔ حضور نے تو کہا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کہا۔ جواب میں انہوں نے کہا ہمارے بتوں کے خلاف بات کرتا ہے، بتوں کے خلاف بات کرتا ہے۔ بت تو ہو سکتا ہے آج بھی ہوں، پتھر کے نہیں ہوں گے آپ کے ملک میں، چونکہ ہندو نہیں ہیں، پتھر کے نہیں ہوں گے، شخصیت کے ہوں گے، بت تو ہے نا۔ برملا لا الہ الا اللہ، توحیدی نعرہ برملا، توحیدی نعرہ برملا، توحیدی نعرہ برملا۔ امیر عظیمت کی آواز مسرور نواز، مسرور نواز، امیر عظیمت کی آواز مسرور نواز، امیر عظیمت کی آواز مسرور نواز۔ توجہ ہے آپ کی؟ تو لا الہ نہیں بدلا نا۔ بولیے نا، بات کوئی کرے اور آپ کہیں کہ ہمارے بتوں کے خلاف کی ہے، تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ آپ کے بتوں میں وہ خامی موجود ہوگی۔ بولیے نا، آپ کے بتوں میں وہ خامی کہ آپ کی سرداری کے خلاف آواز لگی۔ سرکار مدینہ تشریف لائے، ابھی سرکار مدینہ میں داخل نہیں ہوئے، مدینہ میں داخل نہیں ہوئے، عبداللہ ابن ابی منافق ہو گیا، عبداللہ ابن ابی منافق ہو گیا۔ ابھی سرکار مدینہ نہیں پہنچے تھے، چونکہ اگلے دن تو اس کی تاج پوشی تھی، اگلے دن تو اس نے بڑا بننا تھا، اگلے دن تو اس نے سردار بننا تھا، اور وہ منافق ہو گیا۔ اس نے کہا اب میں سرداری تو نہیں ملتی ہے، مخالفت کروں گا، لیکن اندر خانے اتنی جرت بھی نہیں تھی اس میں کہ علل اعلان بول سکتا، چونکہ اہل مدینہ بڑے شوق سے سرکار کو لائے تھے، بڑی محبت سے لائے تھے۔ یقین مانیے اہل مدینہ جیسی محبت سرکار سے کسی نے نہیں کی کہ وہ ان حالات میں سرکار کے پاس گئے اور جا کر عرض کی کہ اللہ کے حبیب یہاں والے آپ کو رہنے نہیں دیتے ہیں، تو مدینہ کی زمین آپ کے لیے واہ کر دی گئی ہے، آپ کے لیے کھلی کر دی گئی ہے، آپ کے لیے کشادہ کر دی گئی ہے، آپ تشریف لائیے، ہمارے گھر آپ کے لیے حاضر ہیں، ہمارے بچے آپ کے لیے حاضر ہیں، ہمارے جوان آپ کے لیے حاضر ہیں، ہمارا سب کچھ مال و اسباب آپ پر نچھاور ہے۔ پھر سرکار نے بھی وہ ان کے ساتھ محبت کی ہے کہ سرکار نے مکہ فتح بھی ہوئے تب بھی مدینہ نہیں چھوڑا، مدینے نہیں قیام کیے۔ پھر مدینے کی خاک کو بھی شفا کا درجہ حاصل ہے، وہ شفا، وہ خاک جس خاک میں پیغمبر آج بھی موجود ہیں اور مجھے اور آپ کو درس دے رہے ہیں کہ میں اکیلا موجود نہیں ہوں، اپنے جانشاروں کے ساتھ موجود ہوں، قیامت تک کے لیے مجھے اور آپ کو رسالت بنا درس دے رہے ہیں کہ ایمان اسے کہا جاتا ہے، ایمان لانا اسے کہا جاتا ہے۔ بولیے نا، ایمان کسے کہا جاتا ہے؟ محمد الرسول اللہ کو۔ آپ ایمان ہیں یا نہیں ہیں؟ بولیے نا، آپ پر ایمان لانا میری اور آپ کی زندگی کا بنیادی ترین فریضہ ہے۔ آپ ایمان ہیں اور ایمان لانا، بولیے نا،
قیامت تک ساتھ، اور پھر اس حجرے میں جس حجرے کو یہ سعادت حاصل ہے کہ جس میں جبریل سلام لاتا ہے، جس حجرے کو یہ سعادت حاصل ہے کہ رب اس میں قرآن اتارتے ہیں، جس حجرے کو یہ سعادت حاصل ہے جس میں پیغمبر مسکراتے ہیں تو روشنی سے سوئی تک نظر آ جاتی ہے۔ حضرت تشریف لائیں، بہت عزیز اور محترم بھائی ہیں ہمارے، اور بلکہ ان کی آمد پہ ایک جملہ یاد آیا مجھے، انہی کا ہے، میرا نہیں ہے، انہی کا ہے۔ وہ یہ کہتے ہوتے ہیں کہ کافروں سے تو میں خود بچوں گا، منافقوں سے خدا بچائے۔ کیسے حضرت ایسے ہی ہے؟ تو انشاءاللہ ہم حضرت کا کلام سنیں گے، آپ بھی سنیں گے، ہم بھی سنیں گے انشاءاللہ۔ اللہ نے انہیں بہت بڑا ملکہ عطا فرمایا ہے کہ بہت سی باتیں انہوں نے نظم کی شکل میں وہ کہہ دیں، شاید وہ میرے اور آپ کے دل کی یقیناً ترجمانی کرتی ہیں وہ باتیں جو حضرت نے شعروں کی شکل میں کہہ دی۔ اللہ ان کی عمر دراز فرمائے، ان کی حفاظت فرمائے، ان کو صحت عطا فرمائے۔ تو بات آپ کو یاد ہے ہم کہاں تھے؟ بولیے۔ ہے نہیں؟ مدینے میں تھے، پکی بات ہے۔ راستہ بھولے تو نہیں؟ راستہ بھولے تو نہیں؟ مکے جانا ہے نہیں؟ اسی راستے پہ جو مکہ کا ہے، کوئی آپ سے کہے کہ یہ راستہ مکے کو جاتا ہے، اس کے لیے دلائل بھی دے، اس کے لیے مثالیں بھی دے، تو اگر وہ مکے کو جاتا ہی نہ ہو تو مکے جائیں گے کیسے؟ تھک تو سکتے ہیں، مکے نہیں جا سکتے۔ تھک تو سکتے ہیں، مکے کی خوشبو بھی نہیں پا سکتے۔ ایسے ہی ہے نا، آپ نے کبھی، آپ کے یہاں بڑی سوسائٹیاں ہیں، یہاں پر لوگ کھجور کے درخت لگاتے ہوں گے، لگے ہوئے ہوتے ہیں نا سوسائٹیز میں، آپ نے دیکھے ہوں گے، وہ پورا تناور درخت لے کر آتے ہیں اور اس پر لگا دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ پھل بھی دے گا۔ پھل دے سکتا ہے وہ خشک ہو کر گر جاتا ہے۔ ایسے ہی ہے نا، چونکہ آپ نے اس کو اس کی بنیاد سے جدا کر دیا۔ بولو نا، میری گال نہیں سمجھی؟ نہیں سمجھے؟ نہیں سمجھے کیوں حضرت؟ آپ نے اس کی بنیاد سے اسے جدا کر دیا ہے، اب وہ پھل نہیں دے گا۔ نظریہ جب بانی کی بنیاد سے ہٹ جائے، پھل نہیں دیتا، منزل نہیں دیتا، کامیابی نہیں دیتا۔ تبھی کامیابی ملتی ہے جب آپ نے اس بنیاد پر اس کی بنیاد رکھنی ہے، اسی پر اس کو آگے بڑھانا ہے۔ اگر اس بنیاد سے ہٹائیں گے، ہو سکتا ہے وہ آپ کو بڑا تناور دکھائی دے، ہو سکتا ہے وہ آپ کو بڑا خوشگوار دکھائی دے، ہو سکتا ہے وہ آپ کو بہت بڑا اور اعلیٰ دکھائی دے، لیکن پھل نہیں دے گا، خشک ہو کر گر جائے گا۔ جب آپ اسے اس کی بنیاد پر رکھیں گے، وہ پھل بھی دے گا، وہ بڑھے گا بھی صحیح، اس کی زندگی بھی ہوگی ایک طویل زندگی، وہ جیے گا بھی صحیح۔ جب نظریہ اپنی بنیاد پر ہوتے تب نظریہ پھلتا بھی ہے، نظریہ پھولتا بھی ہے، نظریہ بڑھتا بھی ہے۔ نظریات اسی وقت آگے پہنچ سکتے ہیں جب اس بنیاد پر ہوں، جب بنیاد تبدیل ہو جائے، جب بنیاد بدل دی جائے۔ پھر یاد رکھیے نظریات بدل جاتے ہیں۔ کیا صدیق اکبر نے نظریہ بدلا تھا؟ اگر صدیق نظریہ بدل دیتے تو کیا میں اور آپ مسلمان ہوتے؟ وہی تو دھوکہ تھا، وہی تو بنیاد تھی۔ لیکن صدیق اکبر کہتے ہیں کہ اگر جنگل کے درندے بھی آ کر صدیق کو گھسیٹتے ہوئے مدینہ سے لے کر چلے جائیں، تب بھی جو جو میرے نبی نے حکم کیا ہے ویسا ویسا ہوگا۔ ایک لمحے کی بھی تبدیلی، ایک حرف کی بھی تبدیلی میں بانی کے نظریات میں نہیں کروں گا۔ اگر بانی کے نظریات میں صدیق تھوڑی سی تبدیلی بھی کر دیتا، میں اور آپ آج بھی کسی پتھر کے بت کے سامنے جھک رہے ہوتے۔ صدیق نے ہمیں سمجھائے نظریہ اصل بنیاد ہے، صدیق نے بتلائے اصل تو پیغام ہوتے، صدیق نے بتلائے اصل تو بیانیاں ہوتے، صدیق نے بتلائے نبوی پیغام کو عام کیے۔ صدیق نے کہا ہے نبوی پیغام پر قیامت کے دن تک کھڑے رہو، نہ تم کسی پتھر کے بت کے سامنے جھکو گے، نہ تم کسی شخصیت کے بت کے سامنے جھکو گے۔ تمہیں اگر جھکنے تو اس پروردگار کی بارگاہ میں جھکنے، اس الہ کی بارگاہ میں جھکنے، اس ایک کی بارگاہ میں جھکنے، اس وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں جھکنے۔ اگر ڈر اور خوف کسی کا ہو سکتے تو وہ صرف اس
اسی کی ذات کے، اس کے علاوہ کسی اور کا ڈر اور خوف نہیں ہو سکتے۔ یہ جینا بھی کیا جینا ہوگا جس جینے کے اندر اتنی ذلت ہو کہ آپ ڈرتے بھی ہوں، آپ جھجکتے بھی ہوں، اور ڈرتے اور جھجکتے ہوئے اگر آپ کے دل میں اس نظریے میں فرق آیا جو نظریہ آپ کو اس بانی نے دیے، تو پھر یاد رکھیے میری اور آپ کی زندگی ضائع جائے گی۔ اسے کامیاب زندگی نہیں کہا جا سکتے۔ آپ بول نہیں سکتے، کم سے کم اپنے دل میں وہ نظریہ اس بنیاد پر تو رکھ سکتے ہیں جو نظریہ بانی نے بنایا تھا۔ بانی کے نظریات پر جو عمارت کھڑی ہوتی ہے وہی عمارت قائم رہتی ہے۔ آج اسلام 14 صدیاں گزرنے کے بعد بھی اگر قائم ہے تو بنیاد بانی کے وہ نظریہ تھا، بانی کا وہ بیانیہ تھا، بانی کے وہ اصول تھے۔ انہی اصول پر قائم رہ کر مجھے اور آپ کو دین کے اس پیغام کو آگے پہنچانے اور یہ سوچ کر پہنچانے، اسی جرأت کے ساتھ، اسی استقامت کے ساتھ، اسی نظریے کے ساتھ، اسی سوچ کے ساتھ، اسی پیغام کے ساتھ، اسی کاز کے ساتھ جو آج بھی مرشد نواز کی قبر سے مجھے اور آپ کو سنائی دیتے۔ وہ پیغام مجھ سے اور آپ سے کہہ رہے فنا فی اللہ کی میں بقا کا راز مزمرے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا۔